جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دو خبریں، ایک خبر ہے سندھ سے، ایک خبر ہے پنجاب سے۔ ان خبروں کو جب آپ سمجھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو ملکی حالات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، پرویز خٹک صاحب کدھر جا رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ عدالتوں سے کچھ خبریں، اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی بات کی جائے۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ سامنے آپ پرویز خٹک صاحب کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف چھوڑنے والوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے، فواد چودھری صاحب اور دیگر دو جو معزز سیاستدان ہیں وہ گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مختلف لوگوں سے رابطے ہیں۔ باہر نکل کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، چیئرمین تحریک انصاف کے بغیر سیاست نہیں۔ یہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا پرویز خٹک صاحب نے۔ اس سے پہلے دیگر لوگ بھی کہہ چکے ہیں۔ تو جو رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بندوں کو ایک ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ نظر آتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو کل گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے، ان میں ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے، جو میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، کہ اس وقت حالات بڑے مشکل ہیں، بندے ہمارے بند ہیں، زمین ہمارے لیے تنگ ہو چکی ہے، تو کوئی بیچ کا راستہ نکالیں، کوئی مذاکرات شروع کریں، رابطے اپنے بڑھائیں، اپنے کارکنوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ دیگر اس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن پارٹی کے اندر اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے جب چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ ہم سیاست سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اس کے اوپر اس طرح رد عمل نہیں آیا، ان کے ووٹر سپورٹر کا بھی۔ لیکن اب جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے، جو لوگوں سے رابطے کیے گئے ہیں، اس سے یہ تاثر ملا کہ جیسے مائنس عمران کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کو رد عمل نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، پنجاب کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے، اس میں 11 اضلاع میں پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں جن کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور جسٹس صفدر سلیم شاہد نے عمران عباس بھٹی سمیت دیگر کی درخواستوں پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر افراد کی نظر بندی کے احکامات کو خلاف قانون قرار دیا۔ اچھا، عدالت نے اس میں ایک اور بات بھی کی ہے کہ 9 مئی کو جو سیاسی لیڈر کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد ملک بھر میں افسوسناک رد عمل آیا، جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے، قابل مذمت آیا۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ حکومت نے 9 مئی کے واقعے پر، یہ عدالت کہہ رہی ہے لاہور ہائی کورٹ، حکومت نے 9 مئی کے واقعے پر بغیر سوچے سمجھے لاتعداد نظر بندی کے احکامات جاری کیے۔ حکومت کے پاس اگر کوئی شواہد موجود تھے تو فوجداری مقدمات میں گرفتاری کے لیے بہت وقت تھا۔ گرفتار افراد کو الزامات کا پتہ ہو تو وہ اپنا دفاع بھی کر سکیں گے۔ بغیر مقدمات کے شہریوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا افسوسناک ہے۔ اچھا، یہ بڑا واضح طور پہ عدالت نے کہا۔ اچھا، آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی ایک اور جناب وہاں پہ بھی مقدمہ چلا اور اس کی سماعت بھی ہوئی۔ وہ جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کے ہیں، آپ جسے کہہ سکتے ہیں ولاگرز ہیں، یا ڈیجیٹل میڈیا کے جو اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں جرنلسٹ، ان کے حوالے سے وہاں پہ ایک درخواست تھی، اور وہاں پہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے یہ کامنٹس دیے۔ جی ہاں جی، لاہور ہائی کورٹ نے یہ کامنٹس دیے کہ ہمارے احکامات کو مانا نہیں جا رہا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اب دنیا میں کیا پیغام اس کا جا رہا ہے، یہ کہا گیا وہاں پہ عدالت کے اندر۔ اور اب یہ پاکستان کی مطلب کون سی عدالت کوئی ایسی رہ گئی ہے جس کے اندر سے اس قسم کی آوازیں نہ آ رہی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ضمانتیں کروا لیں یا پھر آپ پریس کانفرنس کر لیں۔ اب یہ ایک عدالت لاہور ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے احکامات کے اوپر کیوں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیا اس سے کوئی بہتر پیغام جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ کامنٹس دیے اس مقدمے کے اندر، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے سب کو۔ اچھا، باقی عدالتوں سے ایک اور جو ہے، حکومت نے آپ کو یاد ہوگا کہ کہا تھا کہ ہم وہ جو قانون سازی کا ریکارڈ ہے وہ سپریم کورٹ کو نہیں دیں گے۔ وہ جو عدالتی اصلاحات کا بل تھا، اس میں جو قانون سازی ہوئی، جو اسمبلی کا ریکارڈ تھا، وہ ہم نہیں دیں گے عدالت کو۔ تو آج جو ہے وہ خبر یہ سمجھو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ بھی لیں، حکومتی کوششیں ناکام، سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل کا پارلیمانی ریکارڈ حاصل کر لیا۔ اب یہ جو پارلیمانی ریکارڈ ہوتا ہے نا، یہ ویب سائٹ پہ ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے، اور آج معزز چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں سماعت کے دوران کہا کہ ہم نے تو خبر پڑی تھی کہ حکومت نہیں دے گی، لیکن یہ ویب سائٹ کے اوپر ریکارڈ تھا اور ہم نے سارا حاصل کر لیا۔ انہوں نے یہ سارا ریکارڈ وہاں سے حاصل کر لیا۔ یہ مقدمہ ابھی آگے چل رہا ہے، اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن جسٹس جو بابر ستار صاحب ہیں، انہوں نے ایک 7 صفحوں پہ مشتمل ایک فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں یا حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کون سی ایجنسی جو ہے وہ لوگوں کی فون ٹیپنگ کرتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جو بابر ستار صاحب نے اٹھایا، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کا چل رہا ہے کیس۔
ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کا وہاں انہوں نے پٹیشن کی تھی کہ مجھے اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی نے بلایا ہے، تو اس کے اوپر بابر ستار صاحب نے وہاں پہ یہ جو فیصلہ دیا اس میں کہا کہ بتایا جائے کہ جناب یہ کون سی ایجنسی کرتی ہے. اور کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب یہ سوال جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ذہن میں نہیں آیا، although کہ ان کے پاس تو اتنی زیادہ ریکارڈنگز تھیں. پر اینی وے پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ قومی اسمبلی کس حیثیت میں پرائیویٹ سٹیزن کو نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے. انہوں نے عدالتی معاونین کو بھی کچھ مقرر کیا ہے اور اس حوالے سے کچھ جواب وغیرہ بھی طلب کیے ہیں. اب یہ شاید معاملہ آگے بھی چلے اور اس کو جو ان کو بلایا گیا تھا، جو سمن ان کو جاری کیے گئے تھے، اس کو معطل کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جو کمیٹی بنائی ہے اس کو تو ہم ختم نہیں کر رہے، جو پارلیمان کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پرائیویٹ سٹیزن کو بلا لیں اور سمن کر لیں کہ جی پارلیمنٹ پرائیویٹ سٹیزن کو بلا رہی ہے. لیکن بڑا کوشچن تو یہ ہے کہ جو آئین کے اندر پرائیویٹ سٹیزن کے رائٹ ہیں اس کی کیوں جناب ایک طرح سے خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کیوں ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، کون ریکارڈنگ کرتا ہے، اگر ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس کا میکنزم کیا ہے، اس کو کس طریقے سے سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اس کو سیف گارڈز اس کے کیا ہیں، یہ سارے کوسچنز انہوں نے وہاں پہ آج کیے. اچھا، جو دو خبریں میں نے آپ کو سنانی ہیں جن کو سن کے آپ کو ملکی حالات سمجھنے میں آسانی ہوگی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پہلی خبر ہے جناب سندھ سے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. گورنمنٹ کالج نواب شاہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کینڈیڈیٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی وہ تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے. اب ہوا یہ کیا کہ جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے شہید بے نظیر آباد، انہوں نے پہلی پوزیشن ایک انٹرمیڈیٹ کے جو کینڈیڈیٹ تھا اس کو دی، اس کو وہ ملی اور کہیں پہ تقریب تھی، کالج کے پرنسپل بھی گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ اناؤنس ہوا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کالج کا، اس نے پورے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی ہے. تو پرنسپل نے کہا یہ تو ہمارے کالج کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں. وہ پتا چلا کہ وہ جو صاحب ہیں جن کو پہلی پوزیشن ملی ہے وہ بلاول ہاؤس کے جو سیکورٹی انچارج ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں. تو وہ اس کالج میں کبھی گئے ہی نہیں، پر ان کو نہ وہ ادھر انرول ہیں اور نہ مطلب پوری خبر دی نیوز میں چھپی ہوئی ہے. اور وہ اب اس کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کالج کے اوپر کہ مانا جائے کہ یہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ پوری تقریب ہوئی، وہاں پہ جب ایوارڈ ملا انہوں نے کہا جی یہ بندہ کون ہے. پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے والد جو ہیں وہ بلاول ہاؤس کی سیکورٹی کے انچارج ہیں. یہ خبر آپ سمجھیں نا تو ملکی حالات کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، یہ تو سندھ سے خبر آئی، اب پنجاب سے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں. یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، دوران ریمانڈ اعجاز چودھری سے پستول برآمد. جی ہاں جی، اعجاز چودھری کو جو پکڑا گیا تو ان سے دوران ریمانڈ پستول برآمد ہو گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ جو احتجاج انہوں نے کیا وہ پستول لگا کے اعجاز چودھری کیا تھا. تو وہاں سے جو ہے وہ پستول پھر ان سے برآمد کر لیا گیا. اب اس کی تحقیقات آگے ہوں گی، اس کو فورینسک لیب میں بھجوا دیا گیا ہے، میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، پولیس نے ان کو یہ بتایا ہے. تو یہ ہیں دو خبریں، یہ اعجاز چودھری سے پستول برآمد، ادھر جو بندہ جو ہے جس نے کبھی اس کالج کی شکل نہیں دیکھی پر ان کے والد جو ہیں وہ بلاول ہاؤس کے سیکورٹی انچارج ہیں، وہ پہلی پوزیشن پہ ہیں، ادھر پستول برآمد. تو یہ ان دو صوبوں سے آنے والی دو جو یہ خبریں ہیں، یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جو کچھ ہو رہی ہے، ایک نمبری ہو رہی ہے یا یہ ہو رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ اس وقت چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اچھا، ایک اور چیز جو بی بی سی نے جناب انٹرویو کیا الطاف حسین صاحب کا. الطاف حسین صاحب نے کہا ہے کہ مجھے واپس آنے کی اجازت دی جائے تو کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کروں گا. انہوں نے بی بی سی کو یہ بتایا. تو بھائی آپ کو واپس آنے کی اجازت تو تب ہوگی کہ جب آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے اوپر بہت سارے مقدمات ہیں اور اب وہ زمانہ نہیں رہا میرے خیال میں کہ ابھی بھی وہ آ کے کوئی سب سے زیادہ ووٹ لے لیں گے. لیکن انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب مجھے واپس آنے دیا جائے اور کراچی کے اندر میں آ کے جو ہے وہ سب سے زیادہ ووٹ لوں گا. تو ویسے تو ان کو کسی نے نہیں روکا. حکومت پاکستان تو ان کی حوالگی کے حوالے سے بھی مطالبہ کرتی رہی ہے کہ جی ہمارے حوالے کیا جائے. تو ان کو تو کسی نے نہیں روکا ہوا. اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور جائیں اور جا کے وہاں پہ شامل ہو جائیں تفتیش کے اندر، جو ان کے مقدمات ہیں ان کا سامنا وغیرہ کریں. پر اینی وے یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے تو میں جا کے چیزوں کو سنبھال لوں گا. باقی وہ نیب کا مقدمہ چل رہا ہے سارا، وہ آپ کو پتہ ہے القادر ٹرسٹ اور وہ NCA کی ڈیل، شہزاد اکبر صاحب کا معاملہ، وہ سب کچھ سارے معاملات چل رہے ہیں. اس میں بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے نیب کو خط بھی لکھا ہے. وہ بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے آپ تفتیش کے اندر شامل کریں. اور وہ جو سارا معاہدہ ہوا تھا NCA کے ساتھ جس میں ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن، اس میں نہ حکومت کا تعلق ہے، نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آیا تھا. وہ معاہدہ ہوا تھا NCA کے ساتھ
اور NCA نے جو معاہدہ کیا تھا وہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملیز کی کمپنیز کے ساتھ کیا تھا، پیسہ آیا تھا ڈائریکٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، تو پر دیکھیں کس طرح ٹویسٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کو رپورٹ بھی اس طرح کیا جا رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ، تو 190 ملین پاؤنڈ تو جناب وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا، پاکستان آیا تھا اور ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا تھا، اور جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل ہوئی تھی کوئی، اور ڈیل وہ دکھائی گئی اور کانفیڈینشیلٹی تھی اور یہ تھا اور ایک بند لفافہ، بھائی وہ کوئی بند لفافہ نہیں تھا، وہ جناب وہ کیبنٹ کی کارروائی کا حصہ ہے، وہ جو کچھ بھی تھا وہ تو ابھی بھی حکومت کے پاس ہوگا۔ اس میں جو NCA کے ساتھ ملک صاحب کا معاہدہ ہوا تھا وہ چیز شامل نہیں تھی۔ اگر آپ ڈاکومنٹس پڑھیں، پورے اس کیس کی فائل پڑھیں، اس کے اندر وہ جو کانفیڈینشیلٹی تھی جو NCA نے کہا تھا حکومت پاکستان کو کہ اس کو کانفیڈینشیل رکھیں، اب اس میں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ معاہدہ اس میں شامل نہیں تھا، وہ کانفیڈینشیلٹی تھی کہ جناب اس کو ہم پبلک نہیں کریں گے، وہ یہ چیز تھی، نہ وہ کوئی بند لفافہ تھا، وہ ابھی بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے جو کیبنٹ کی کارروائی کا حصہ ہے، اس لیے کہ کیبنٹ میں جو بھی چیز پیش ہوتی ہے وہ کارروائی کا حصہ بن جاتی ہے، تو اس کے منٹس بھی موجود ہوں گے کہ کس کس نے اس پہ اعتراض کیا تھا، کس نے نہیں کیا تھا، وہ چیز بھی سامنے آ جانی چاہیے، اور حکومت کو کم از کم وہ جو کہتے ہیں جی بند لفافہ لہرایا، ادھر کوئی بند لفافہ نہیں لہرا سکتا، وہاں پہ جو معاہدہ تھا NCA کا وہ تو پیش ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اب وہ معاہدہ کیا ہے ملک ریاض صاحب کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں، ان کی کمپنیز کے بیچ میں ہے، اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، جو بھی ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہاں پہ جو بند لفافہ ہے یہ حکومت کھولتی کیوں نہیں؟ وہ کھول کے عوام کو دکھا دیں بند لفافہ، تاکہ پتہ چلے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیا تھا اس معاہدے کے اندر۔ باقی وہ القادر ٹرسٹ جو ہے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے جناب کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کی، نہیں جی 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ چکا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلا لیں، آپ پوچھ لیں، اور حکومت پاکستان کو پتا ہے، حکومت پاکستان وہ کہہ دے کہ جناب اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ وہ تو آپ کو پتا ہے بیریا ٹاؤن جو سندھ میں بنا تھا، اور وہ کس طرح بنا تھا، سندھ میں بیریا ٹاؤن کو کس طرح زمینیں الاٹ ہوئی تھیں، وہ بڑی لمبی ایک سٹوری ہے، مختلف اس پہ حوالے سے چیزیں رپورٹ ہوتی بھی رہی، تو وہ اس کی سول ایک سیٹلمنٹ تھی، اس کے اندر وہ پیسہ استعمال ہوا تھا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا، اب وہ پوچھ لے حکومت کے آیا تھا کدھر گیا تھا، لیکن رپورٹ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن جو ہے، جو بالکل وہ حقائق کے بالکل منافی ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ جدھر آیا تھا وہ سب کو پتا ہے۔ باقی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جو بند لفافہ کہا جاتا ہے وہ بند لفافہ دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ جناب اس بند لفافے میں کیا ہے۔ ابھی تو نئی حکومت آ گئی ہے نا، کھولیں اس بند لفافے کو اور قوم کو دکھائیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ ہیں جی اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات اور اب تک کی صورتحال۔ اس کو جو دو خبریں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو سن کے آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ اس وقت ملک میں ہو رہا کیا، اور عالمی سطح پہ جو جس طرح پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک افراد کی گرفتاریوں کی خبر سنائی ہے، اس کے اوپر سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کیا گیا، اور میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے ہیں کہ یہ عدالتی احکامات کی حکم عدولی کر رہے ہیں اور کوئی اچھا تاثر نہیں دے رہے۔ بین الاقوامی سطح پر کیا پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان میں عدالتوں کا کوئی احترام نہیں، آپ یہ کوئی نیک نامی نہیں کما رہے، قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے، کیوں نہ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری داخلہ کو بلا لیں، ویسے وہ صدر کی بھی نہیں سنتے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ افراد کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اس طرح اب یہ جب عدالتیں جو کامنٹ دیتی ہیں نا، یہ رپورٹ ہوگا پوری دنیا کے اندر، اور اسی وجہ سے پھر پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آج کل وہاں پہ مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، عدالتی احکامات پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، تو اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں عالمی سطح کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں، تو سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگین میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو کچھ بھی کریں، حکومت کریں، اپوزیشن کریں، آئین اور قانون کے دائرے میں کریں، صحافت کریں، وکالت کریں، جو کچھ بھی کریں، لیکن ایک چیز کا خیال کریں کہ دیکھیں پاکستان کو ہم اس نیج پہ نہ لے جائیں کہ جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو۔ آپ کو قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں لے کے احتجاج کرے، جلاؤ گھیراؤ کرے، اسی طرح کسی دوسرے کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ جناب اس کو بہانہ بنا کے لوگوں کے آپ جمہوری حقوق کو سلب کر لیں اور جناب ایسے ہی لوگوں کو پکڑ لیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو ریمارکس دیے اس کے تناظر میں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سب کوئی پکڑ کے جیلوں میں بھیج دیں، جن کے خلاف ثبوت ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ امید ہے جی کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔